بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات کا جو سائرن وہ بج چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی بیشتر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ابھی اس طرح انتخابی مہم کا اپنی آغاز نہیں کر سکی جس طرح کا پاکستان کی سیاست میں یہ شیوا رہا ہے یا پریکٹس رہی ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ کرنے جا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک اس کو بریک لگ چکی ہے۔ پہلے انہوں نے انتخابی جلسے وغیرہ کرنے شروع کیے تھے، لیکن ایک بریک لگ چکی ہے بہرحال وہاں پر۔ کل آرمی چیف نے جو کسان کنونشن میں خطاب کے دوران باتیں کہیں، اس میں ایک بڑی اہم بات تھی کہ پاکستان کے اندر منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ تو وہ منفی پروپیگنڈا کیا ہے، اس کی ایک مثال ہم نے، ویسے تو ہم روز دیکھتے رہتے ہیں فیک نیوز سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح پھیلائی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر کچھ پولیٹیکل پارٹیز اپنا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو کرتی ہیں۔ تو کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ چل رہا تھا جس میں مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جاوید لطیف صاحب کو دکھایا گیا ہے کہ جی کہ ان کے اوپر، یعنی کہ وہ پرانا ایک کلپ ہے لیکن وہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے جو حالات ہیں وہ عوام کے اندر کس طرح کے ہیں۔ تو اس تاثر کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس پریکٹس کو روکا کس طرح جا سکتا ہے، ان موضوعات کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اور آج ہمیں لاہور اسٹوڈیو، یعنی اسی جگہ کے اوپر مجھے جوائن کیا اسٹوڈیو کے اندر جناب احمد ولید صاحب، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے استاد سعید چوئی صاحب۔ ہمارے جب میں کہتا ہوں تو وہ میں صیغہ واحد یوز کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف میرے اکیلے کے نہیں ہیں، کافی سارے لوگوں کے استاد ہیں۔ اور فروا وحید، یہ ہماری صحافیوں کی اگلی جنریشن ہے، اگلی نسل ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کے والد صاحب ہمارے کولیگ تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، اب وہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اگلی نسل کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ تو نام بھی روشن کرنا ہے۔ ہاں جی، نام بھی روشن کرنا ہے، لیکن یہ صحافیوں کے نام جو ہیں یہ ڈبوئے جا رہے ہیں، صحافت کا نام ڈبویا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر ذرا ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ناروے اور سویڈن میں جو ہے وہ سوشل میڈیا یا فیک نیوز کو ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے، یہ وہاں پر پرائمری سطح کے اوپر اب انہوں نے، یعنی یہ مسئلہ ایک سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ ہے، پرائمری سطح کے اوپر انہوں نے یہ سلیبس میں شامل کر دیا ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو پتہ چل جائے کہ خبریں جو ہوتی ہیں فیک وہ کیسے ہوتی ہیں اور ان کو ڈی کوڈ کس طرح کرنا ہے، یعنی کہ یہ آئیڈینٹیفائی کس طرح کرنا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ انریسٹ جو ہے، بے یقینی کی صورتحال وہ اس طرح کی خبروں سے پھیلتی ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف پاکستان کے لوگ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ یہ کل جو آرمی چیف صاحب، فروا آپ سے میں، چونکہ آپ سب سے چھوٹی بھی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ خاتون بھی ہیں، تو لیڈیز فرسٹ۔ ہم جس ایرا میں موجود ہیں، آپ نے نئی جنریشن کی بات کی، ہم جب، ایون میں بھی جب چھوٹی تھی، میں آپ سے تو چھوٹی ہوں، لیکن جب میں بھی اپنے بچپن میں تھی تو ہمارے پاس یہ گیجٹس نہیں ہوتے تھے آج جو لوگوں کے پاس، بچوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ بڑی ایزی ایکسس ہے ٹویٹر کی، باقی سرچ انجنس کی، اور آپ بڑی آسانی سے چیزیں نکال سکتے ہیں۔ ہمارے دور میں، شاید میرے دور میں بھی یہ اتنا ایزی نہیں تھا۔ آپ کو کوئی چیز نکالنی ہوتی تھی تو آپ کو کوئی جریدہ پڑھنا پڑتا تھا، یا کتابیں یا ریفرنسز نکالنے پڑتے تھے۔ آپ ہر چیز گوگل نہیں کرتے تھے کیونکہ ایکسس نہیں تھی۔ تو جب یہ آسانی پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ مشکلات یہ آ گئیں کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سچ ماننے لگ گئے۔ یعنی ہمارے یہاں پہ جو ٹرینڈ سیٹ ہو گیا وہ یہ ہے کہ ایک صاحب، میں اسپیسیفکلی کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہی، ویسے تو بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کہ ایک صاحب جو جاپان اور جرمنی کا جو جیوگرافیکلی نقشہ ہے وہ ملا دیتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا 12 موسموں کو ڈیفینڈ کیا، ہاں 12 موسموں کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم، اصل وزیر اعظم بننے سے پہلے یا بنوائے جانے سے پہلے، 2013 سے پہلے، یعنی وہ وزیر اعظم بھی اپنے آپ کو، یعنی 2013 کے بعد وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر تصور کرتے تھے کہ وہ وزیر اعظم، پوری ایک کیمپین چلائی جاتی تھی، اور یہ کیمپین کسی حد تک پاکستان میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے اور یہ مانی بھی جاتی ہے اور چل بھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 60% آپ کی یوتھ ہے، اور یوتھ کا مطلب، وین وی ٹاک اباؤٹ یوتھ، تو یوتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندے کے پاس سر روٹی ہے، 2 وقت کی نہیں ہے، موبائل فون رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ گاؤں دیہات میں بھی چلے جائیں گے تو ان کے پاس بھی فون موجود ہوگا، ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ چل رہا ہے۔ تو یہ بڑی ایکسس مل گئی ہے لوگوں کو، تو لوگ اس چیز کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں جو میڈیم آف انفارمیشن ہونا چاہیے سوشل میڈیا، وہ میڈیم آف پروپیگنڈا ہے۔
یہ بڑا دکھ دہ چیز ہے کہ ہم اس کو آج ڈسکس کر رہے ہیں. اچھی چیز ہے یہ ڈسکس کرنے والی ہے. ہم نے جب بھی پروپوگیٹ کرنا ہے کسی چیز کو تو ہم نے سوشل میڈیا پر باٹس جو ہیں ان کو ایکٹیو کر دینا ہے. باٹ سے مراد یہ کہ وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک جلسہ ہوا تھا آن لائن, اور اس پہ 10 عدد سسٹمز کے اوپر جو ہے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور چاروں سسٹمز ارد گرد چلا رہا ہے اپنے, اور وہ لگ رہا ہے جی بہت عوام دیکھ رہی ہے, حالانکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ سچویشن کیا ہے. تو یہ بڑا ایک ایکوریٹ پرومپٹ ٹائم ہے کہ جس میں آپ ایڈریس کریں اس ایشو کو کہ پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیوز یا جرنلزم معیاری ہو, مانیٹری پالیسی یا اس کو دیکھنے کے لیے ایک ویجیلنس ہونی چاہیے, اور لوگوں میں اس سے بڑھ کر یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو انفارمیشن ان تک آ رہی ہے اس کو کوڈ یا ڈی کوڈ کرنے کی سینس ڈیولپ کر لیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اقبال کے نام پہ بہت سارے اشعار بڑے بڑے نام شیئر بھی کر دیتے ہیں. وہ ہوئے ہاں ہوئے, وہی میں بتا رہی ہوں, میں وہیں پر اشارہ کر رہی ہوں. تو یہ اور پھر فالوورز بغیر اس کی تصدیق کیے, اور احمد فراز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, ہاں جی سر, وہ تو ہر چیز پہ فراز لگ گیا ہے نا. تو وہ جس نے اقبال کو پڑھا ہوگا, ہاں اس کو تو پتا اس نے اقبال دیوانہ اقبال تو کھولا ہی ہوگا, فوراً پتہ چل جائے گا دو نمبری ہے. لیکن وہ ہمارے یہاں وہ کیونکہ ایک بڑے منہ سے وہ چوہی صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے اس وقت فورمز ہیں یہ بیسیکلی امریکہ میں یہ کمپنیاں بیس کرتی ہیں, اور ان کے امریکن جو سرزمین ہے اس کے جو قوانین ہیں یہ ان کے عین مطابق ہے. وہ جب آپ پاکستان میں بیٹھ کے وہ ایگری کر رہے ہوتے ہیں نا ان سے, تو ہم تو freedom of right جسے وہ وہاں پر کہتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم ایگری کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے قانون کے مطابق ہے, ان کی سرزمین کے مطابق ہے, جو لا آف لینڈ ہے وہاں پر. تو اب سوسائٹی میں بڑا فرق ہے. اچھا پاکستان میں وہ چیزیں رجسٹر نہیں ہوتی, وہاں پہ جو یعنی اسی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جس طرح کا منفی پروپیگنڈا جو پاکستان کے متعلق کیا جاتا ہے وہ چونکہ ان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس لیے وہ اب جیسے سوری میں بات کاٹ رہی ہوں سر, جیسے آپ نے اس جلسے میں دیکھا وہ جو آن لائن جلسہ ہوا تھا اس میں ایک صاحب امریکہ سے بیٹھ کے ہماری جو ہائی ایپس ہیں یا جو ہمارے ادارے کے سربراہان ہیں ان پہ کھلم کھلا تنقید کر رہے تھے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ایکچولی بیسکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے پروپیگیٹ ان کے لیے اٹس ناٹ دیٹ ایشو, ٹھیک ہے, یا اگر ہے بھی ریاست کی سطح پہ اگر ایسی وائلنس ہو رہی ہے, ایسا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو ریاست کی سطح پہ تو معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے, بالکل اس کی گنجائش ہے, قانون بین الاقوام جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کے تحت اٹھایا جا سکتا ہے. اور دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں فیک نیوز کی اور منفی پروپیگنڈے کی, لیکن اس سے بھی خطرناک جو ہے نا معاملہ جو پروپیگنڈے کا منفی پروپیگنڈا, وہ جو آدھا سچ شامل کرتے ہیں بیچ میں, اس کی بنیاد پہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ بڑی دیر تک اس کا دماغ میں اثر رہتا ہے. وہ فرض کریں کہ جناب 2 ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ چھٹی پہ چلے گئے, ٹھیک ہے نا, یہ فوری طور پہ میں روسٹر دیکھتا ہوں, ہاں یار اگلے ہفتے کے روسٹر میں وہ ججز نہیں ہیں, تو وہ کچھ آگے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو چھٹی پہ بھیج دیا انہوں نے یہ, حالانکہ وہاں روٹین کے مطابق وہاں جو تعطیلات ہیں سرما کی اور اس کے مطابق جو ایک بیچ مقرر کیا جاتا ہے کہ پہلے اتنے ججز کام کریں گے چھٹیوں میں, پھر اتنے ججز کام کریں گے, وہ روٹین کے مطابق اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے یہ بہت, اور یہ پاکستان سے ہو رہا ہے, اور وہ نام سامنے ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کوئی شیئر کر رہا ہے یا پوسٹ ہی وہ ڈال رہا ہے, تو ان کے خلاف کارروائی کچھ نہیں ہوتی, ان کے خلاف ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ وہ ہے ہی نہیں کہ جناب آزادی صحافت والا یا آزادی اظہار والا, یہ ہے ہی نہیں وہ ایشو کرنا, یہ آزادی صحافت, آزادی اظہار اس کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا اس کو. یہ اچھا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی جب پچھلی گورنمنٹ, ایک تو یہ والی گورنمنٹ تھی, اس سے پچھلی جو پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کوشش کی کہ جی کہ اس کو کیا جائے, لیکن فوراً وہ خدشہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید یہ خبر کو روکنے کے لیے, صحافت کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ والی کوشش ہو رہی ہے. اب اس کو ہوتا یہ ہے کہ احمد ولید صاحب, سعید چوہی صاحب یہ اپنے نام سے کر رہے ہیں, جو خبر دے رہے ہیں یہ جرنلسٹ ہیں, ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, فہد حسین صاحب ہیں, مالک صاحب ہیں, مطلب کوئی کامران خان صاحب ہیں, حامد میر صاحب ہیں, پتہ ہے, شناخت ہے.
مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ناموں کے ساتھ بھی فیک نیوز چلائی جائے، مثال کے طور کے اوپر وہ لندن جو چلے گئے ہیں ہمارے صابر شاکر صاحب، ہاں اچھا وہ پھر معافی مانگتے ہیں، ہاں جی غلطی ہوگی، وہ تھا نا بلال ورک صاحب کی کہ جی کہ ان کو پکڑ کے مارا ہے کاغذات نامزدگی، وہ میرا خیال ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا اور پرانی بات تھی. انہوں نے خود بلال ورک صاحب کو خود تردید کرنا پڑی کہ بھائی صاحب یہ میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بیسیکلی اگر یہ ہمیں بھی تھوڑی سی کوئی احتیاط کرنی چاہیے جرنلسٹوں کو، یا ہر آتی جاتی خبر کو کہ ہاں یہ ہو گیا بس جان دو. دیکھیں آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا صحافت میں، اور ہم بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کچھ صحافی جو ہیں پوری تحقیق کر کے پورا کام کر کے پھر سٹوری دیتے تھے. ہاں جی. لیکن بہت سارے صحافی اس وقت بھی تھے کہ کسی نے سنایا ان کو، انہوں نے خبر بنا دی، نیوز روم نے خبر لگا دی. ٹھیک ہے، وہ تحقیق نہیں کرتے تھے. اب وہ اس طرح کے صحافی جو بڑے پرومننٹ ہیں اب جی اس دور میں ہو سوشل گئے. میڈیا پہ، ہاں تو کام وہی کر رہے ہیں ہاں جو پہلے کرتے تھے. ہاں یعنی کوئی غلطی ہو گئی تو ہاں جی غلطی ہوگی، لیکن وہ چند دن بعد ایک اور غلطی کریں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی پوسٹ کریں گے جن کا کوئی پوچھے گا نہیں، ہوں گی وہ بھی غلط. ہاں یعنی مس لیڈنگ مطلب اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ وہ بات کچھ اور ہے، وہ کچھ اور نکال کے چلا دیں گے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ماننے والے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک پارٹی نے ایک ہیوج میڈیا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک سیٹ اپ کیا، اس کے ذریعے سے پھر وہ انہوں نے اپنے ایک بیکرز یا سپورٹرز کریٹ ہوئے. اوبیسلی سارے جو بھی ہیں، آپ ان کو ایک جھوٹی خبر دیں وہ سچ مانیں گے فوراً، آپ ان کی تردید بھی کروائیں وہ پھر بھی اس کو سچ مانیں گے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا، وہ کہتے نہیں وہ ایسے صحافی تو پتا یہ کہ بس ایسے لفافہ صحافی نہیں. وہ پھر وہی یہ ایگزیکٹلی کہ وہ پروپیگنڈا، ہاں پروپیگنڈا کہ آپ نے ایک وہ جو پروجیکٹ تھا یا جو بھی وہ پروجیکٹ تھا میں تو وہ اس کے تحت جو مزاج یا وہ جو ایک طرح کے لوگ اکٹھے کیے گئے تھے، پھر کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. بالکل اس طرح کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو نشانہ بنایا گیا، کچھ لوگوں کو بالخصوص نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف ٹرینڈ چلتے تھے، ابھی بھی چلتے ہیں. مثلاً دیکھیں جی اس میں صحافی تھے باقاعدہ جن کے خلاف ٹرینڈنگ ہوئی، رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس بنا، ٹھیک ہے، ہیروئن کا. ہاں جی وہ کیس جھوٹا تھا، ہاں جی لیکن آپ اس پارٹی کے لوگوں سے آج بھی پوچھیں 100% لوگ کہیں گے نہیں وہ صحیح تھا. ہاں یعنی ثابت بھی ہو گیا، جو مرضی ہو جائے، انہوں نے کہنا نہیں یہ صحیح ہے، یہ جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ صحیح نہیں تھا یہ لفافہ صحافی، ٹھیک ہے، یہ جج جو ہے نا خریدے ہوئے انہوں نے. ہاں یعنی انہوں نے یہ ماننا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ سارے جو یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بڑے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری چیز بکنے والی، ہاں تو وہ بیچتے ہیں، انہیں پتہ ہے خریدار موجود ہیں. لیکن ایک وہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ جو فروا نے بات کی تھی بوٹس والا. ہاں نہیں بہت اچھا اب اس کا تدارک ہے، دو چیزیں ہیں چوئی صاحب جو آپ نے بات کہی تھی کہ یار کہ یہ صحافت نہیں ہے، یہ اس کو اور وہ جو ڈس انفارمیشن پھیلانے والے لوگ ہیں جو بے نامی ہیں، جن کا وہ مطلب فاطمہ کے اس طرح کا اکاؤنٹ یا فلانا شرمیلا 123 یا پھر وہ بروٹس U2 اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں، آپ کوئی بھی بات کریں وہ جو نیگیٹو کمپین ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے، اس طرح کے اکاؤنٹس سے. اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں تو وہ ہوتا ہے کہ جی کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ اس کے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں یا تو اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس کو ٹویٹس کو ری ٹویٹس کر رہے ہیں یا کمنٹس کر رہے ہیں، نیچے لائک کر رہے ہیں. تو اب اس دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ مطلب جو صحافت ہے اور آزادی اظہار رائے اور یہ غلط بات کہنا، یہ تو آزادی اظہار رائے نہیں ہے نا. یہ دراصل نا انہوں نے جو تربیت، جیسا کہ احمد ولی صاحب نے فرمایا کہ ایک انہوں نے پورا ایک کریٹ کیا، یہ سوشل میڈیا کے لیے ایک پورا انہوں نے کہہ لیں گینگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، آپ جو بھی نام جتھا کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، بلکہ لشکری بن چکا ہوا ہے اب تو وہ. اور پھر ان کو پے بھی کرتے رہے ہیں سرکاری خزانے سے پے بھی کرتے رہے ہیں. پہلے ان کو تو پکڑے نا، وہ جو بھرتی کیے ہوئے تھے وہاں سے شروع کریں نا کہ بھائی صاحب آپ کو لائن کہاں سے آتی تھی. وہ تو ان کے جو اس کا تو حل یہی ہے کہ بس دیکھیں نا، وہ بھرتی اس طرح ہوئے تھے کہ ایک کو ڈرائیور رکھا گیا ہے
मतलब एक पोस्ट आई है ड्राइवर की, एक पोस्ट आई है बावर्ची की, एक पोस्ट आई कुछ इस तरह कि की। तूने घर रहना और ये काम करना है, तनख्वाह यहाँ से लेते रहना है। भाई आपको नौकरी इस वजह से मिलेगी कि काम असल में आपका ये है, बाकी उसको मैनेज आपने करना है, आपने दफ्तर आना है नहीं आना, जो भी करना है। तरीका तो फिर ये है कि वो पिछले दौर में जितनी भर्तियां हुई हैं वो यकसर जो है नहीं, निकाले ना, जांच पड़ताल करें उसकी, किस तरह ये किस तरह वो क्या है, उनसे पूछें भाई जी आपके ये अकाउंट चलाते रहे हैं और ये झूठी खबरें देते रहे हैं, ये वो अपने कैसे नाम से तो नहीं चलाते, अपने नाम से तो चलाते ही नहीं वो तो फेक अकाउंट्स होते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन वो- टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप आईपी एड्रेस निकलवा सकते हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस हो जाता है, और ट्रेस हो सकता है। ये काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी बात कर रहे थे हम सहाफत की, मेरा क्वेश्चन ये है आप तीनों से, क्योंकि ज़ाहिर है कि यू गाइस आर सीनियर, कि क्या ये जो सोशल मीडिया पर होता है, अभी वलीद साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स, क्या हम इन्हें सहाफ़ी कहते हैं? नहीं क्या ये सहाफ़ी हैं? नहीं पहले तो हमें ये डिफरेंशिएट करना है ना। अच्छा नहीं, कि ये बाज लोग जो बैठते हैं ना, मैं वैसे एक ब्रेक ले लूं फिर आके इसका मैं जवाब देता हूं जो अपनी तरफ से मेरा जवाब बनता है। एक ब्रेक लेते हैं और फरवा ने सवाल बड़ा अच्छा उठाया हम तीनों से, तो वो आके इसका जवाब देते हैं। सिर्फ एक छोटा सा वक्फा। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वजह यह कि पाकिस्तान के आया था कि ये जो यूट्यूबर या जिसको कहते हैं Social मीडिया media एक्टिविस्ट, activist, हाँ। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या एक और वो Influencers। इन्फ्लुएंसर्स, अच्छा वो साफ़ी हैं। देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो बहुत से एंकर इस तरह के हैं या बहुत से एंकर हैं जो सहाफ़ी नहीं हैं, जो टीवी पे बैठ के अच्छा, करंट ये अफेयर्स मैं के आपको ऊपर एक चीज प्रोग्राम बता दूं, यहाँ पर एंकर कभी भी सहाफी नहीं होता। हाँ, Exactly। सहाफी कुछ सहाफ़ी सहाफी एंकर could हो be सकते हैं। एंकर is a different job। हाँ, yes। सहाफी का मतलब ये होता है कि उसने रोड पे क्योंकि धक्के खाए हों। ये एक जो है ना वो मिसकंसेप्शन है कि जो टीवी के ऊपर बैठा है वो सहाफ़ी सहाफ़ी है। भी है। तो बहुत से हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, वो जिन्होंने बेसिकली, मैं सहाफ़ी तो उसको समझता हूँ कि जिसने किसी मुदीर के ज़ेरे अदालत काम किया हो, जिसने खबर फाइल की हो या खबर को एडिट किया हो और फिर उसको वो जो उस्ताद जो होता है ना बुनियादी मुदीर, टेक्निकल चीज जो है, जो नीचे से ऊपर स्टेप बाय स्टेप आया हो। हमारे यहाँ पे पैराशूटर्स भी आते हैं, जी हम हाँ। सबको पता है कि हाँ, वो बिल्कुल। आते हैं और आके बैठ जाते हैं। वो तो सेठ है ना, सेठ ने कहा कि जी कल से जो ये बाहर वो, ए इन्फ्लुएंसर अच्छा है, इन्हू चुक लो। और ऐसा भी हुआ कि टीवी कुछ पे बिठा लोग दो। जो थे वो अकाउंट्स के थे, कुछ लोग वो अच्छे प्रेजेंटर थे और अच्छी गुफ्तगू कर लेते थे, गुफ्तगू करने का उनको पंजाबी से कहते हैं वाला अंदाजी, तो वो जनाब वो एंकर हो गए। अच्छा चलें, वो तो अब सवाल फिर वही है कि इनको अगर फ़र्ज़ करें कि आज हुकूमत है, वो कहती है कि कोई भी हुकूमत, मतलब इलेक्शन के बाद मैं कहता हूँ पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट में बैठ के फैसला होता है कि हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है और ये तरीका होगा। पाकिस्तान के सहाफ़ी खड़े हो जाएंगे कि ये जनाब ये क्या तरीका है, और होना भी चाहिए एक तरह से। पहले इससे तो पहले ये PTI जो आपने ने ये काम फरमाया और जहाँ बात करने हो की रही है कोशिश की। कि पहले तो ये देखना कि ये सहाफ़ी हैं या नहीं है। जो बंदा मोबाइल के साथ एक माइक लगा के चला जाता है मजमे में और वो कहता है मैं सहाफ़ी हूँ, लोग उसकी बात मानते हैं तो वो उसका चलता है ना, एक तो ये भी बात है ना। उसकी बात मानते हैं और फिर वो जो सवाल किए जाते हैं आजकल कि जनाब आपको पीटीआई क्यों पसंद है, इसने क्या दिया, उसके 3-4 जवाब हैं रट्टे हुए। हाँ, वो जो कल्ट है ना जिसकी बात की जाती है, वो जो जनाब शऊर दिया, पहली बात आजादी और आज़ादी आज़ादी दी, दी। आज़ादी है। और फिर अच्छा जनाब ये अक़वाम सईद मुत्तहिदा चोई साहब में ने कुछ लोगों से मेरे सामने भी ये सवाल किया हुआ है, इसलिए मेरी ये ये माय सेल्फ आई एक्सपीरियंस ठीक है ना? मैं जब रोड शो करती थी, इस्लामोफोबिया जनाब, वो जो इन्होंने अक़वाम कश्मीर की मुत्तहिदा आवाज़ में बुलंद जो आवाज़ बुलंद की, कश्मीर की जो आवाज़ बुलंद की, वो सबको पता है कैसे हुआ था। फिर हाँ। वापस आए थे जनाब, ऐसा लग रहा है मैं दोबारा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और फिर जो हुआ फिर वो, अच्छा ये जो एजुकेशन अगर दी हुई है ना, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, ऐसी एजुकेशन से खुदा के पनाह। सर देखिए मैं ये अगर एजुकेशन दी है चीज़ इनको, समझती हूँ, हमारे यहाँ पर जो सोशल मीडिया का जन्म है ना, या सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा का जो जन्म है,
وہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا, وہ ریسنٹ کی بات ہے. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2013 کے الیکشن سے سٹارٹ ہوا, 2011 سے سٹارٹ ہوا, اور وہ پھر کرتے کرتے 18 میں وہ پیک پہ چلا گیا, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں. تو اس کو کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو ٹیکل بھی کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی بہت پرانی چیز نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی وہ چیز اڈیپٹ کرتی ہے جو ویسٹ میں بہت دیر پہلے ہو کے ریگولیٹ ہو کے چھوڑ دی جاتی ہے. تو اب ہم اس ڈگر پر ہیں کہ جہاں پر اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ناؤ اٹس اے پرابلم. سوشل میڈیا انفلوئنسرز آر دی پرابلم, دے آر ناٹ جرنلزم, دس از ناٹ جرنلزم, دے آر ناٹ جرنلسٹ. تو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 5-6 سالوں میں بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لوگوں کو خود شعور آ جائے گا. اب دیکھیں نا, کہ جو چیزیں وہ پوسٹ اگلا کر جو رہے ہم نے ہیں, ٹاپک اسپیشلی رکھا ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی چیخ رہی ہے کہ جناب کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اچھا, پہلی بات یہ کہ بھئی یہ نہیں تو مسلم لیگ نون اپنا سوشل میڈیا نہیں چلا رہی ہے, سوشل نہیں, میڈیا ان کا سوشل میڈیا اس طرح ایکٹیو نہیں ہے, نہیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہا ہے جیسے وہ ایکٹیو نہیں ہے, ایک الگ چیز ہے, چلا نہیں رہی ہے. سمپل اگر وہ یہ کیے جائیں کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم بیٹھ کے ایک پولیٹیکل پارٹی فیکٹ چیکنگ فیکٹ چیک کرے بس. اس سے پہلے ایک ویڈیو تھی, کوئی افتتاح کرنے پہنچ گئے یہ پرویز لائی فیملی کے کچھ لوگ, تو وہاں بھی لوگوں نے کوئی ایسا کیا, اس کو اب جوڑا جا رہا ہے دوسری پارٹی کے ساتھ کہ جناب یہ ان کے بندے تھے, یہ گئے تھے. وہ بھی جو فیکٹ چیک کی بات ہے, اگر فیکٹ چیکنگ پہ لگ جائیں, وہ یہ عذاب ڈالا ہی کیوں ہے یار, اس کو شروع سے کیوں نہیں پکڑتے؟ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف اگر قانون گڈمٹ بہت ہیں. اگر آپ کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی, میں اس کی ایک مثال دوں, پاکستان تحریک انصاف, باقی پارٹیوں کا میرے نالج میں نہیں ہے, میں چونکہ اس پہ تھوڑا سا کام کیا تھا تو اس لیے, کیونکہ زیادہ ادھر سے ہی ہوتا ہے نا, چیزیں خراب ادھر سے ہوتی ہیں. ان کی جتنی بھی آفیشیل جو ہیں سائٹس جو ہیں, ان کے پیج, ان کی ٹویٹر, وہ سارے کے سارے باہر امریکہ سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اب میرے ایک ایف آئی اے کے دوست ہیں, ان سے پوچھا کہ یار یہ قانونی, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ ایک جو پاکستان کی سیاست کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹی ہے, پاکستان کے حالات کے اوپر اس کا اثر انداز ہونا ہے, اس نے ریاست کے اوپر ہونا ہے, تو اس کا جو بھی سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے, یہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے آئی پیز چیک کیے ہیں, یہ امریکہ میں پاس ورڈ وغیرہ ہر چیز وہاں پہ ہے. تو اب اس کو جب آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں گے تو پھر آ جائے گا کہ جی کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, پابندی بھی لگا رہے ہیں, یہ پروپیگنڈا شروع. یہاں اگر قانون کی بات کی جاتی ہے نا, قانون کا صحیح اطلاق بھی ہوتا ہے. جو مسجد نبوی میں گستاخی کی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, تو یہاں پاکستان میں ایف آئی آر درج ہوگی. جو قانون ہے ہمارا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستانی شہری بیرون ملک کوئی ایسا جرم کرتا ہے جو پاکستان میں بھی جرم ہے, تو اس کے خلاف پاکستان میں کارروائی ہو سکتی ہے. یہ پی پی سی کا میرے خیال سیکشن 3 ہے. اس کے وہ مقدمہ پھر یہاں یہ ہوا کہ جناب رولا پڑ گیا کہ جناب واقعہ تو سعودی عرب میں ہوا ہے, تو پاکستان میں مقدمات کیسے درج ہو گئے, اور مقدمات خارج ہو گئے. وہ یہ جو باہر بیٹھ کے حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, ظاہر ملک دشمنی سرگرمیاں, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا, پاکستان عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں, یہ سارا کچھ جو ہے یہ قانون کے تحت جرم ہے. بالکل جرم ہے, تو پکڑے ان کو. تو سر ولی صاحب قانون اتنا جھجکتا کیوں ہے, قانون دیکھیں یورپ میں شرماتا کیوں ہے؟ آپ نے انگلینڈ میں اور یورپ میں مثالیں دیکھی ہوں گی جس میں اگر کسی یوٹیوبر نے کسی کے اوپر ایلیگیشن لگایا ہے تو اس کو پھر ڈیفیمیشن پے کرنا پڑا. وہ ہمارے تو قانون ادھر بڑا قانون ہمارے یہاں پر بھی ہے, لیکن بات کر رہا ہوں نا, قانون تو ہے نا, ہاں اس کو اگر کوئی کمپلینٹ جائے گی تو پھر وہ کیس بھی آئے گا. جیسے آسمہ شرازی نے کافی کوشش کی, اور وہ ادھر بھی دیکھیں جب آپ کسی کو انوالو کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں ان اے لا آف کورٹ, تو وہ کورٹ میں جا کے آپ جب اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں وہاں پہ, پھر مسئلہ تو اس کے لیے ہوتا ہے, اس کے جاننے والوں کو بھی ہوتا ہے. دھکے تو دونوں کھا رہے ہوتے ہیں, جو بیچارہ جاتا ہے انصاف لینے کے لیے اسے بھی اتنی پیشیاں بھگتنا پڑ رہی ہوتی ہیں. اگر یہاں نہیں, لیکن کوئی نہ کوئی سسٹم تو اڈاپٹ کرنا پڑے گا نا, سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. عزت والا جو معاملہ ہے نا, پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو انصاف ملتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی آپ نے عزت اچھالی ہے, پگڑی اچھالی ہے, وہ عدالت میں جاتا ہے. اور یہاں سب سے زیادہ یہاں پہ سابق چیف جسٹس محمد چودھری, ہاں جی, وہ جو ان کے اوپر الزام تھا آروز والا, آروز الیکشن, وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک پینڈنگ ہے. یعنی سابق چیف جسٹس جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, سابق چیئرمین پی ٹی آئی,
उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक उनका हद तक इज्जत का दावा किया था और उन्होंने खुद स्टे लिया हुआ है उसके ऊपर, खुद ही दावा शहबाज किया। शरीफ ने जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो डेली मेल वाला, कि वो डेली मेल वाला नहीं, ये रिश्वत वाला, रिश्वत वाला, हाँ, उसने जितने पैसे ऑफर किए थे हाँ, उस पे भी वो नहीं है। फिर वो आपने stay देखा लेके बैठे हुए कि नजम सेठी साहब के खिलाफ इसने 35 पंक्चर का कहा, वो नहीं, वो तो सरसी बात थी। हाँ। यानी आप बेशुमार चीजें उनकी अपने रहनुमा की निकाल लें तो फिर आगे जो लोग हैं वो क्या होंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि उनको वहां पर सुबकी हो जाती है सोशल मीडिया पर। लिबर्टी का आपको याद होगा वो जो जलसा हुआ था पीटीआई का, जिसपे उन्होंने वो पिक्चर्स को एडिट करके ऊपर नीचे तादाद बढ़ा दी थी, और वो फिर एक्चुअली वो फिर आइडेंटिफाई भी हो गया था। वो बिल्कुल बांग्लादेश का कोई जनाजा था, पता नहीं क्या नहीं, था नहीं, वहाँ वो का। लिबर्टी का ही मनाज़र था, लिबर्टी लेकिन के उसको मनाज़िर उन्होंने को ही ना खींच ऊपर खींच नीचे के रख edit के करके जोड़ के। एग्जैक्टली, तो वो कोलाज बेसिकली बना दिया उन्होंने, जहाँ पे वो लोग निकाल के एक जैसे उस काट दिन के मैं रखे। वहीं पे था और मैं देख रहा था कि कितने लोग हैं। अच्छा, मैं हम भी जर्नलिस्ट वाकई हैं। वहीं पर थी। जर्नलिस्ट हैं, हम असेसमेंट करते हैं, करते हैं, हाँ, तो अपनी असेसमेंट की और मैंने वहाँ पे लगा दिया ट्विटर पे। वो गालियाँ पड़ी हाँ। कि ये जी लिफाफा साफी है, ये देखें क्या अच्छा, हाँ, ये गालियाँ। वीडियोस बनी हुई हैं। हमारे एक दोस्त हैं रजी तो साहब, आदत- रिजवान रजी साहब, वो जरा थोड़ा सा ब्रीक काम डालते हैं। हाँ। वो भी अपनी तरह के एक्टिविस्ट हैं हाँ। सोशल मीडिया। तो एक इनकी स्पेस वगैरह जो होती है हाँ जी, ट्विटर Twitter पे, उसमें जनाब वो इनकी मीटिंग शीटिंग हो रही है पीटीए वालों की, और वो कह रहे हैं जनाब उसको पकड़ना है, उसके वहां जाके गालियां देनी है। यार उसको ये देखिए, करना- मुल्क का आर्मी चीफ, अगर मुल्क का आर्मी चीफ ये कह रहा है कि यार इन्होंने की करना, ये इसको किस तरह हैंडल करना है, तो फिर तो बड़ा सोचने वाली जगह नहीं है। वो खौफ, वही वो जो बात हो रही है यहाँ, वही बात खौफ कि जनाब इसका रिएक्शन क्या होगा। ये समझा जाएगा जनाब आज़ादी इज़हार राय पे हमला हो गया है नहीं, वो और specific पता नहीं आपको यकतरफा। स्पेसिफिक मुझे- केस पकड़ना पड़ेगा हाँ, कि इस बंदे ने ये ट्वीट की है। अच्छा, ये पकड़े हुए हैं, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। ये पकड़े हुए हैं। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, मुझे FIA के एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि एक गुजरांवाले का लड़का है, उसको 35,000 रुपये देते थे एक पॉलिटिकल पार्टी वाले, मैं नाम नहीं ले रहा पॉलिटिकल पार्टी का, तो सायरा यूसुफ एक अदाकारा है, वो जो बहरोज सब्ज़वारी साहब की साहब का बहू है। अच्छा, उनका उसने क्या कार्रवाई डाली हुई थी कि ट्विटर अकाउंट उनके नाम से बनाया हुआ था, सायरा यूसुफ, ब्लू टिक था, और 1.3 मिलियन उसके इस तरह के उसके वो थे फॉलोअर्स, ठीक है। चलाव हो रहा था गुजरांवाले में बैठ के। अब वो उससे सायरा से पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने कई दफ़ा कंप्लेंट की है, अब मेरा तो कुछ सुनता ही नहीं बात। अब वो क्या करता था कि उसने हैक किया हुआ था अकाउंट फेसबुक का, सायरा का। वो सायरा जो लोड करती थी अपनी नई तस्वीर वहाँ पे, वो उठाते थे वहाँ से मौसूफ, और नीचे मतलब मैं आज पार्टी में जा रही हूँ, किस तरह की लग रही हूँ, नीचे जनाब कमेंट्स आ रहे हैं, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, और फिर 2-3 के बाद ये जैसा सच्चा आदमी मैंने नहीं देखा, इस तरह की बात। अच्छा जी, अब वो सारे नीचे आ गए। मतलब वो एक मैसेज जो एक मुझे साहब ने कहा कि हमारा तो अलमिया ये है, हमें चक्कर आ जाते हैं कि टिकटॉक जैसी एक आमियाना सी एक वो जो है ऐप है, उस वही मैसेज वहाँ पे, वही मैसेज जो है वो मॉड स्क्वाड बच्चियों वाला, बर्गर बच्चियों वाला इंस्टाग्राम, उसके ऊपर वही इंटेलेक्चुअल फोरम ट्विटर, वही जो है फेसबुक के ऊपर हर बंदा यूज़ कर रहा है। तो कहते हैं यार कहाँ पे उनको काउंटर करे, किस तरह करे। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो एड्रेस करने वाली है, वो ये है कि क्या ये जो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा की, या एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंसर्स या सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया के हैं, क्या ये आने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं? डेफिनेटली, ये तो बहुत बड़ा इसको केटर करना बड़ा ज़रूरी। देखें, हमारे यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा है वो लोगों के जहन बनाता है, जहन के अंदर चीज़ें बिठाता है, और किसी को हीरो और किसी को ज़ीरो बना देता है। ये एक फैक्ट है। बेशक हम फेक न्यूज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये फेक न्यूज़ फैलाना एक फैक्ट बन चुका है। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उस पर सोशल मीडिया के थ्रू कौन कौन सी जमात किस किस हद तक असरअंदाज हो रही है, हो सकती है और हुई भी है ऑलरेडी। उसका एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो एक स्पेसिफिक जमात के साथ जाके मिलता है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैंने जैसे बताया है कि जब व्हेन वी वर रीडिंग जर्नलिज्म उस टाइम पर, तो हमें लग रहा था कि जैसे
وہ ایک شخص جو کہ سابقہ چیئرمین ہے وہ بن چکے ہیں وزیر اعظم، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے 2013 میں. تو ہمیں لگ رہا تھا کہ نہیں یہ بن چکے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ پروپوگیٹ کیا گیا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے یا ٹرینڈز چلتے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے جو صاحب اس وقت منظر عام پہ ہاں نہیں ہے. آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا کہ آنے والے انتخابات اور انتخابی جو مہم جو پولنگ ہے، ڈے ہے exactly. وہ اور مہم، اس کے اوپر سوشل میڈیا کا بہت بڑا امپیکٹ آنا آپ 9 مئی کا واقعہ اٹھا کے 9 دیکھیں، مئی کا سوری واقعہ. وہ پورا سوشل میڈیا پر لائیو سٹریم ہو رہا تھا. وہ جو ایک خاتون جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں سنم جاوید صاحبہ نے، وہ باقاعدہ ویڈیو بنا کر انہوں نے اپلوڈ کی تھی کہ گالیاں دے چلو رہی ہیں، ہم جا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس. یہ بھی ایگزیکٹلی. اور پھر وہاں پہ لوگ بیٹھ پہنچے کے بھی. وہ انگلینڈ سے بیٹھ کے اب دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ جو فوجی افسران تھے ہمارے جو اور کچھ قومی سلامتی کے اداروں کے جو افسران تھے ان کے گھروں کے ایڈریس وہ تصویریں لگا رہے ہیں کہ اس طرف کو جائیں. تو مطلب یہ پولنگ ڈے 8 فروری بڑا اہم ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے ہم نے بات کرنی ہے تھوڑی سی سیاسی بھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج انتخابی مہم کی طرف جا رہی ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے کیا معاملات طے ہوں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقت. آپ کو میں یاد ہوں؟ لوگ تصویریں بھی دیکھ رہے تھے اور آپ کو بھی دیکھ رہے تھے. شاعر تو آپ بعد میں بنے، مطلب پیدائشی شاید آپ کے اندر وہ احساس تھا. اس زمانے میں جو شاعری تھی وہ لکھنؤ کی فضا میں تھی. عشق خراب لفظ ہے آج کل جن معنی میں استعمال ہونے لگا ہے تو وہ تو کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. آپ کی شاعری رومانوی شاعری بھی سمجھی جاتی ہے. میں کہوں کہ مجھے کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا تھا یا نہیں لگتے تھے جمع کے صیغے میں بھی میں کہتا ہوں تو یہ بالکل ایک جھوٹ بات ہوگی، کیونکہ آپ نے کئی عشق کیے. اتنی فرصت اس وقت نہیں تھی جب یہ سب ہو سکتا تھا. میری شاعری کا ایک وہ بھی رخ ہے جس میں میں حمد بھی لکھتا ہوں، میں نعت بھی لکھتا ہوں، میں سلام بھی لکھتا ہوں. ویلکم بیک. اور آج پاکستان مسلم لیگ نون اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہے باقاعدہ اور شیخو پورہ کا انتخاب کیا گیا ہے. شیخو پورہ سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جناب رانا تنویر صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ شیخو پورہ کا جو سلیکٹ کرنا کہ پہلا دن انتخابی مہم کا آغاز، اس کی خاص کوئی وجہ، اور دوسرا یہ کہ جو بڑے چیلنجز ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا چیلنج کون سا ہے اس وقت پنجاب میں. رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ آغاز کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے ادھر سے آپ کی جماعت شیخو پورہ سے ہی انتخابی مہم کی. آپ کو پنجاب میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا کوئی اور ہے؟ ہاں فی الحال تو میرا کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے. تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے اپنی موت آپ مار چکی ہے. باقی اس کے علاوہ اگر مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے پنجاب کی، سب سے اسٹرانگ اس کا بیس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو پی ٹی آئی تھی پنجاب میں اس کا ہے، لیکن اس کے جو اس کو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا پیپلز پارٹی کا تو اتنا ہے نہیں ہے اس وقت پنجاب میں، کافی الیکشنوں سے وہ یہاں سے غائب ہے. جی تو کوئی اتنا بڑا کوئی چیلنج نہیں ہے الیکشنوں میں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ویسے ہی سویپ کریں گے. لیکن رانا صاحب جو تحریک انصاف ہے اس کا یہ شکوہ اور گلہ ہے کہ ان کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی بھی چھینے جاتے ہیں اور تائید کنندہ اور جو تجویز کنندہ ہے ان کو بھی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ اس الزام کو درست مانتے ہیں یا یہ بھی کوئی کسی پروپیگنڈے کا حصہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ پروپیگنڈا ٹوٹلی، کیونکہ 2-3 واقعے ہوئے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مینیج کیے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے نظر میں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ اس وقت نامینیشن پیپر ہوئے ہیں تو فگر جو نمبر ہے وہ سب سے زیادہ تحریک انصاف کا ہے جی اس وقت. صحیح. اور
یہ کہنا کہ ہم نے کوئی کیا ہے اس میں بالکل، کیونکہ اتنے زیادہ پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی کسی جماعت سے سب سے زیادہ ان کے نامینیشن پیپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی صورتحال ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بالکل پراپوگنڈا ہے اور یہ ساری غلط باتیں کی جا رہی ہیں. باقی لیول پلینگ فیلڈ والی بات بھی اس طرح ہی ہے کہ کسی کو نہیں روکا، کسی کے کوئی اٹھائے ہوتے تو اس بیس پہ آپ دیکھ لیں گے کون سے ریجیکٹ ہوئے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے کچھ پیپر ریجیکٹ ہوں گے جن کی کرمنل وہ ہیں اسٹینڈرڈز وغیرہ جو ہیں، مفرور جو ہیں یا جو سزا یافتہ ہیں، کرمنل ایکٹیویٹی میں ہیں، ان کے پیسز آپ کے سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں. تو وہ اگر کچھ ایسے واقعات میں ملوث ہیں جن کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا قانون کی نظر میں صحیح الیکشن، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے سامنے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا، اب یہ جو انہوں نے جواب دیا ہے اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک طرف تو یہ بڑا واویلا ہے، ایون کہ سپریم کورٹ تک جو ہے یہ بات اس کی جو بازگشت گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے. خصوصاً پرویز علیہ صاحب کی جو اہلیہ تھی وہ یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح مینج ہے وہ بھی. پھر دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اگر ان کو روکا جا رہا تھا تو شکایتیں گئی ہیں 4 الیکشن کمیشن نے. تو یہ بھی وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ انتخابات کے اوپر جو آپ نے سوال اٹھایا تھا، یہ سوشل میڈیا کا جو واویلا ہے یا جو پروپیگنڈا ہے یا فیک نیوز ہے، اس کو جو بھی آپ نام دے لیں، یہ تو پورے کا پورا ماحول جو ہے وہ خراب کر سکتی ہے اس طرح کی چیزیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو ان کی 2 نمبریاں ہیں نا، وہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جب پرویز ملک وفات پا گئے تھے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ اور شائستہ ملک ان کی جگہ الیکشن لڑی تھی، 2 کینڈیڈیٹ آئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، میاں بیوی مسرت جمشید، ٹھیک ہے، 2 آئے تھے نا. دونوں کے تجویز کنندگان اور جو تائید کنندگان تھے وہ ان کے حلقے کے نہیں تھے. اچھا، آپ نے ٹویٹ بھی آج کیا ہوا ہے ایک، ٹھیک ہے نا. ہاں، انہوں نے ان کے حلقے کے نہیں تھے، وہ کاغذات مسترد ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی شائستہ ملک میں مقابلہ وہ کے حلقے کے مقابلے میں الیکشن پہ کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے ادھر بھی خوش کر لیا اپنے بڑوں کو بھی، پارٹی کے بڑوں کو، اور یہ الیکشن سے ہی بچ گئے. اب ایک حلقہ ایسا ہے، یہاں سے ایک پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین وہ کھڑے ہیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب کے کاغذات ہیں گورننگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ. دونوں کے تائید کنندگان متعلقہ حلقے کے نہیں ہیں. قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس حلقے پورے پاکستان سے ایم این اے کا الیکشن آپ لڑ سکتے ہیں قومی اسمبلی کا، لیکن جس حلقے میں آپ کھڑے ہیں این اے 122 جو بھی آپ کہہ لیں، وہ آپ کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ وہ ووٹر ہونا چاہیے اس حلقے کا، اور ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہونا چاہیے. صحیح، ان دونوں کا نہیں ہے اور وہ فارغ ہو جائیں گے. اب کاغذات مسترد ہو جائیں گے. اس لیے یہ ایک ٹیکنیکل گیم کی جا رہی ہے کہ جناب نااہلی کی بنیاد پہ جو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا ہوا ہے اس کی بنیاد پہ نااہلی نہیں ہے جناب. یہ تو تکنیکی غلطی ہو گئی. ہمارا تائید کنندہ جناب وہاں کا نہیں نکلا، وہ ووٹر لسٹیں جناب ہمارے پاس تھی ہی نہیں، ووٹر لسٹیں بعد میں جاری کی گئی. اچھا، ویسے یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ آنا ہے. ہاں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، جو آنکھیں نہیں بند کر سکتے ہم آنکھیں بند کر لیں جب سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ ہیں، ووٹر زیادہ ہیں، آبادی زیادہ ہے، اور ہر بندہ سوشل میڈیا تھوڑا دیکھتا ہے، ہر ووٹر دیکھتا ہے. اب جو دیہات ہیں وہاں بھی یہ وبا ہے، اور دیکھیں اسی طرح پھیلی ہوئی ہے جیسے شہروں میں پھیلی ہوئی. جو ان کے اسٹریٹجی سوشل میڈیا پلانر ہیں وہ جبران الیاس صاحب بتائے جاتے ہیں جو ٹرمپ کے بھی تھے. اچھا، ٹرمپ کا مسئلہ یہ کہ وہاں پہ تو ریاست بڑی سٹرانگ ہے، قانون بڑا جو ہے وہ اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے. انہوں نے تو وہ جو کیپٹل ہل والے سارے پکڑ لیے نا. میرے خیال 700 بندوں کو سزا ہو چکی ہوئی ہے. سزا ہو چکی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے اور ایک صاحب وہ تھے جو یہاں پہ قانون کا حصہ نکل جاتا ہے. ایک صاحب وہ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے. وہ یہ نہیں ہوا کہ جیسے یہاں آ کے جناب آگ لگائی اور وہ پتلونیں لٹکائیں اور لہرائیں اور گالیاں دیں اور
खुद ही सोशल मीडिया, वो साहब अंदर गए हैं और जाकर सिर्फ कुर्सी पे ऐसे बैठ के तस्वीर बनवाई है, उनको भी 3 साल या 2 साल सजा हो गई हुई है। ये अब कानून किस तरह निपटेगा? देखें, बात ये है कि 8 फरवरी को अगर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शुरू हो जाए काम के जी के देखें कि ये लोग जा रहे हैं, इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, हालांकि वो सारा स्टेज हो सकता है कि आपने एक बैनर लगाना है पोलिंग बूथ नंबर 343, ठीक है, और किसी भी घर के बाहर, और एक जो है वो इस तरह के मुस्टंडे आपने खड़े करने हैं से, और फिर आपने कहना है कि जी ये देखें वोट नहीं डालने दे रहे हैं हमें, और एक जो जिसको आप कहते हैं ना कि अफरा तफरी पैदा हो सकती है अगर इसका वो उस दिन सोशल मीडिया या कह लें इंटरनेट बंद कर दिया गया, फिर रोला पड़ेगा, फिर रोला पड़ेगा कि जी ये, और फिर इंटरनेशनल लेवल तक वो फिर जो बाहर बैठे हुए वो डालेंगे कि जी कि ये बड़ा जुल्म हो गया पाकिस्तान में। सर हल की नहीं, वो प्रोपेगेंडा के वो मास्टर हैं, और ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी कोई लेजिस्लेशन और कानून की अमलदारी जो है वो होनी चाहिए, ताकि डेफेमेशन के देखने, जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि डेफेमेशन का आज तक कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं, तो दुनिया में ऐसा नहीं है। और जो स्पेसिफिक कानून की स्पेसिफिक वायलेशन है तो उसकी सज़ा भी उतनी ही स्पेसिफिक है, यानी कि अगर 6 महीने की सज़ा है वो 6 महीने की सज़ा होनी, यानी ये चीज़ें जो हैं ये तो अदालती अमूर हैं, अदालत में ये चीज़ें सामने आनी चाहिए कि जो अगर कोई किसी ने कोई वायलेशन की है और कानून है और उसकी वायलेशन पे वो सर वो अदालतों में तो देखें, अदालतों का मैं यानी ये अदालतों का एहतराम बड़ा वाजिब है, लेकिन अदालतों को भी लोग जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ही वो कर देते हैं। नहीं, तो अब जो तो अदालतों होनी में चाहिए। सर, अब तो अदालतों में ये कहा जा रहा है वकला की तरफ से या किसी की तरफ से भी कि जनाब ये देखे कितना रौला पड़ा हुआ है सोशल मीडिया भी। अच्छा, वकला जाते हैं वो यही जा कहते हैं देखो सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। लेकिन जजेस जो हैं उनको तो किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हाँ नहीं पड़ता, असरअंदाज नहीं होना चाहिए। एक दौर में तो चाहे कहते जो थे भी ना, मैंने अखबार पूछा भी नहीं ना, पढ़ते। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जी दरखास्तें कितनी आई हैं आपके पास, हाँ जी, इलेक्शन कमीशन से पूछा उन्होंने कहा जी 4 या 5। तो मेरा ख्याल है ये जवाब काफी था, काफ़ी है बिल्कुल। है ना। देखिए वो जो जजेस की बात कर रहे हैं या सॉलिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, सॉलिड सिस्टम्स कभी भी सोशल मीडिया को देखकर नहीं चलते, नहीं चलते। किसी भी मुल्क में नहीं चलने चलना भी चाहिए। चलने मुझे लगता है कि नहीं चलने नहीं चाहिए। चलने चाहिए। कहीं ना कहीं हो रहा है। उसकी एक वजह ये है कि अमेरिका जहां पर जिसके हाईएस्ट कोर्ट के 9 जजेस हैं, अब वो 9 जजेस बैठ के वहां पर चलने वाली सोशल मीडिया जो हमदर्दी की मुहिम है जो ट्रम्प के साथ है वो लेके बैठ जाएं कि जी ये तो बड़ी ज्यादती हुई, तो फिर तो काम खराब हो गया। पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और जो हमारा कानून है वो तो ज़ाहिर कानून है, और कानून और इसके आगे लॉ के आगे तो कोई और चीज़ है नहीं। आप भी उसी पर अमल दरामद करेंगे, मैं भी करूंगी, और तमाम तर लोग करेंगे। जब आप किसी चीज़ को वायलेट करते हैं तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ते हैं। आपने ट्रम्प की बात की, हमारे यहाँ पे एक इधर भी ट्रम्प साहब अंदर थे, अभी बल्कि वो 9 मई वाला जो वाकया हुआ, और उस पर हमने देखा कि जब सजाओं की बात हुई कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है नहीं हो सकता, उसका एक अलग प्रोपोगेट किया गया। तो पॉइंट ये है कि आई डोंट थिंक सो कि असरअंदाज होने चाहिए, मेरी राय में तो नहीं होने चाहिए, और किसी हद तक होते भी नहीं है। वो होते हैं और तरीके से, जैसे 8 फरवरी का जब दिन आएगा, आप कह रहे हैं कि लोग कहेंगे जी हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा, हो सकता है कि उससे पहले ये भी मुहिम चले कि वोट डालना ही नहीं है, आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, आपने चोर डाकुओं को वोट नहीं देना, ये मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है। इसकी भी वोट डालने से रोकना भी एक जुर्म है। एग्जैक्टली, लेकिन अच्छा हम अच्छा बाकी ये है ना, जब 9 मई का फिजिकली रोकना जुर्म है, लेकिन नहीं किसी भी तरीके से असरअंदाज होना, किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से आप एंटी पोलिंग मुहिम ये जो है ना 9 मई का जब वाकया हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एकदम थोड़ा सा गालम गलौज ब्रिगेड ठंडी हो गई। ये कानून का खौफ होता है, ये नहीं होता। अच्छा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, आप जो बात कर रहे हैं, जी। टाइम रह गया 2 मिनट सारे। कंक्लूजन देखें, आपका आर्मी चीफ भी यही बात कर रहा है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी मोस्टली यही बात कर रही हैं कि जी कि इसका कुछ होना चाहिए। तो क्या आप तीनों सहाफ़ी हैं, क्या पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी इसके ऊपर कोई आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर कोई, या फिर कोई इरादा इस तरह का जाहिर करना चाहिए कि अगर कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स, कोई कानून साजी होती है तो उस पर कोई इनपुट होना चाहिए, जबानबंदी ना कर दी जाए, ऐसा कानून एंगेज करके साफियों को, साफी तंजीमों को एंगेज करके, तो एक मुतफ़िका होना चाहिए कि अगर
ये सर्टन वायलेशन हो तो उसके ऊपर अगर कोई कानून बन रहा है तो ठीक अच्छा, एक तो बड़ा सीधा सा है ऐसा कि कानून ना हो, ऐसा बेनामी कानून ना हो अकाउंट नहीं जैसे होना चाहिए। सच्ची खबर जो है वो भी बाहर ना आ सके। हाँ, बाकी अगर सच बोल रहा है, जितना मर्जी कड़वा सच है वो है तो है, उस पर कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग पे मेरा ख्याल से काम होना चाहिए और उस पे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना वो सहाफ़ी होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम टीवी पर बैठकर नहीं कर पाते, कह पाते, और वो सच होता है, वो मुकम्मल सच होता है और उसको पहुंचाना भी हमारा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि आधा सच भी झूठ ही होता है माजरत के साथ। तो वो फिर उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं जो सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म मतलब है। हमारा जो तो मिनिमम मेरा ख्याल इत्तेफाक से- हुआ है वो ये है, कम से कम इन 4 सहाफ़ियों में तो ये इत्तेफाक अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है कि रेगुलेशंस होने चाहिए सोशल मीडिया के, लेकिन उसके ज़ुबानबंदी नहीं होनी चाहिए। ज़ुबानबंदी नहीं होनी चाहिए। और ज़ुबानबंदी में और रेगुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क है कि वो लोग जो बेनामी अकाउंट्स चलाते हैं, वो जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और उनका पता नहीं होता कि ये कौन लोग हैं, तो उनको कोई ना कोई कानून उनके ऊपर कोई उसका इतलाक़ होना चाहिए, कोई कदगन होनी चाहिए। अगर मेरा ये ख़्याल है कि अगर कोई लोग जो हैं वो अपने नाम के साथ आते हैं सामने और रजिस्टर्ड हैं, कोई ना कोई रियासत को कानून साजी करनी चाहिए, तो अदरवाइज़ तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये सोसाइटी को बर्बाद करके रख देती हैं इस तरह की चीज़ें। हमें इसके ऊपर बहरहाल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमारी रियासत को इस तरफ और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत काम गड़बड़ होने का अंदेशा है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।